تاج و تخت ختم نبوت. اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں. سرمایہ اہل حدیث، ولی کامل، نمونہ سلف حضرت مولانا منظور احمد صاحب کو کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں واعظ و نصیحت فرمائیں. نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. پتر بھائی آواز بریک کر ذرا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بس بھائی بس بھائی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی جی ایکو کھول دے تھوڑی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کچے کوٹھے نو جے کر لمبیے نا، کوٹھا ٹہندیاں ٹہندیاں ٹہ جاندا. چغل خور نو جے کر ڈکیے نا، گل کہندیاں کہندیاں کہہ جاندا. چھوٹے بچے نو جے نہ مت دئیے. او ٹینڈو بیٹھ. چھوٹے بچے نو جے نہ مت دئیے، پٹھا بیندیاں بیندیاں بہ جاندا. بڈھے بابے دی جے نہ ہوئے ٹہل سیوا، بابا رہندیاں رہندیاں رہ جاندا. قاری عبدالتواب پٹھی صاحب برادر محترم اور حافظ ساجد الرحمن پٹھی صاحب اور مولانا سردار علی سردار صاحب اور دیگر علماء کرام، میرے بھائی شکیل صاحب غازی آباد والے، چودھری جعفر حسین چدر صاحب 88 چک والے، میرے دوستوں میں بڑا خوش ہو رہا سا کہ اتنے پیارے علماء کرام رب نے سانو عطا فرما دیتے نے. میں تو انہوں جٹکی بولی جی گل دسن لگا. اے ہو جائے خطیب رب نے دے دیتے نے، اسی بڑھے مڈوں سوڈوں جوان ہو. اے تسی دعا کرو ہاں اللہ انہاں خطیبہ دیا زندگیاں دراز فرمائے، لمیاں عمرہ اللہ انہاں عطا کرے. آکھو آمین. پاکستان بڑا آل ہے، پاکستان بڑا انوکھا ہے، پاکستان بڑا نرالا ہے. اور پنجاب کیا بات ہے، پنجاب بڑا سونا ہے، آباد ہے، شاد باد ہے، کیونکہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. بات یہ ہے بندیاں نو ملے نا حکومت، بندیاں دیا گلہ بندیاں نال ہوندیاں نے. مولانا سردار علی سردار صاحب چادر پھڑو نا، میں تو انہوں دساں ذرا گلہ. بندیاں دیا گلہ بندیاں نال ہوندیاں نے. دیکھو نا، اگر یار بہت ہی کو نہ کھول یار، تھوڑی جی کٹ کر نہ زیادہ کھول دینا تو پھر بڑا کم خراب. درمیانہ روی جیڑی ہے نا وہ بڑی ودی ہے، نہ بہتا تیز آواز نہ مٹھا. بہت شکریہ میری پتری. بس تو جویں سونا ہے نا ایویں سونی جی آواز رکھیا کر. اللہ تینوں سلامت رکھ. بس ٹھیک. لو جی میں ان تو دسن لگا کہ بندیاں دیا گلاں بندیاں نال ہوندیاں نے. وزیر اعلیٰ چودھری کاشف نواز رندھاوا صاحب نو بنایا جاندہ، کیا بات سی. چلو حمزہ شباد نو بنایا جاندہ، کیا بات سی.
اگر مولویاں وچوں کسی نو بنانا سی تے پاک پتھرکاری یعقوب نو بنا دینا. ہاں ہاں تاکہ بندہ بندیاں نال گل کرے کہ وزیر اعلیٰ صاحب دھیان نال رہیا جے, دھیان نال گل کریا جے, سوچ کے گل کریا جے, ایویں بے تکی گل نہ کریا جے. ہن بندہ ہن بی بی نو کی کہے بھئی باجی تیری مہربانی. اے ہن تسی دعا کرنی ہے اللہ پاکستان نو بھی سلامت رکھے, پنجاب نو بھی سلامت رکھے, اور ساڑھے ملک دی حفاظت فرمائے, اور ساڑھے سارے معاملات دے اندر رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. اچھی آمین کہو. فضائل قرآن, فضائل قرآن کانفرنس دا عنوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن. مالک نے چنجوڑے ہیں, مالک نے سانو ہلایا ہے. رب کائنات فرما دینے افلا یتدبرون القرآن, تسی میرے قرآن تے غور کیوں نہیں کر دے, قرآن تے توجہ کیوں نہیں کر دے. اللہ کریم نے قرآن پاک ایسا پیارا کلام, ایسا حسین کلام, ایسا جمیل کلام, ایسا مؤثر کلام ہے. دھیان نال سنیا جے, سانو کوئی گل سنائے بادشاہ فلانے دی گل, فلاں وزیر دی گل, فلاں مشیر دی گل, فلاں امیر دی گل, میں صدقے جاواں آ جڑا قرآن اے تے سونے قدیر دی گل ہے, اے تے اس قادر قدیر دی گل ہے. افلا یتدبرون القرآن, فرمایا تسی قرآن پاک تے غور کیوں نہیں کر دے. جدوں قرآن پاک تے غور کرانگے رحمان دی عظمت دا پتہ چل جائے گا. آپ ہی منو دسو جامعہ مدنیہ دار القرآن اہل حدیث اس عظیم مرکز دے اندر آن والے ہو, آپ ہی دسو کتنی دیر تو قرآن پاک سن رہے ہو, کتنی دیر تو قرآن پاک پڑھ رہے ہو, کتنی دیر تو قرآن پاک دا ترجمہ پڑھ رہے ہو. دل جیڑا ہے باغ باغ ہو جاندہ ہے, دل جیڑا ٹھر جاندہ ہے, سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے, تھکاوٹ لے جاندی ہے. آپ ہی دسو جس رحمان دا کلام اتنا سونا ہے اور رحمان کتنا سونا ہوئے گا. میرا ایک باری پیار نال پھیرا کو ہاں سبحان اللہ, اچھی آواز نہ. اتنا پیارا کلام, اور اللہ نے جدوں بھی کسی بات پہ زور دیتا ہے نا, جدوں زور دیتا ہے کسی بات پہ, کہ اللہ کریم نے فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر. واہ قرآن میں تیرے تو صدقے جاواں, مالک کائنات دا اعلان رب ذوالجلال فرما دینے لوگوں غور کرو قرآن پاک تے. فرمایا میں آسمان بڑھائے نے کس طرح, کی میں سات آسمان کھلا رہے نے, کی میں سات 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 مودی کھچ کھچ کھچ, کی میں سات آسمان کھلا رہے نے, کی میں جگمگ کر دے تارے نے, کی میں سورج دے لشکارے نے, کی میں کرنن چند نوران دیاں واشانہ رب رحمان دیاں, واشانہ رب رحمان دیاں. شان رب العالمین حضرت مولانا منظور احمد صاحب. اور گل بڑی سن والی جے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
قرآن پاک نو رب کائنات نے شفا آکھیا ہے، قرآن پاک نو اللہ کریم نے رحمت آکھیا ہے۔ اور دوستو رمضان آ رہا ہے، بڑی جلدی آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے، بڑھیا عزتاں والا پرونا آ رہا ہے۔ قاری عبدالتواب پٹھی صاحب میری جند جان، مولانا سردار علی سردار صاحب گل بڑی سنن والی جے۔ علماء کرام اسی جانے ہیں مہمان، اج جی مولوی منصور آیا ہے، اج مولانا منصور دے کول، مولوی منصور دے گھر مولانا سردار علی سردار مہمان آیا ہے۔ عبدالتواب پٹھی صاحب دے کول مولوی منصور جا رہے ہیں، فلاں فلاں کول جا رہے ہیں، یار یار کول جا رہے ہیں، سجن سجن کول جا رہے ہیں، جماعتی جماعتی کول جا رہے ہیں، دوست دوست کول جا رہے ہیں، مومن مومن کول جا رہے ہیں۔ میں صدقے جاواں پہلوان پہلوان کول جا رہے ہیں۔ اور پاک پتن والے ہو خوش ہو جو رمضان رب دا مہمان آ رہے ہیں۔ اللہ انہاں سارے دے نصیبہ چ رمضان کری۔ اور قسمیں مومن جڑے نے نا، مومن سارے راضی ہو رہے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ کیا باتاں نے رمضان دیاں، واہ ربا سونیا کتنا پیارا رمضان ہے۔ مومن بڑے خوش نے، یار روزے آ رہے ہیں، کہنا ماشاءاللہ، کہ کئی ایسے بھی انہوں نے کہا یہ روزے آ رہے ہیں، وہ بڑے پریشان نے، آ رہے ہیں۔ انجنا کیا کرو، راضی ہویا کرو۔ تے سنو قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رب کائنات فرما دے نے مہینہ رمضان دا او مہینہ ہے جدے وچ قرآن پاک اتاریا گیا ہے۔ اے ماہ رمضان اللہ کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو۔ رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن، رکھیں گے روزے سنیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رحمتوں کا خزینہ ہے، تو برکتوں کا مہینہ ہے، تو نیکیوں کا سفینہ ہے، تیرا آنا مبارک ہو۔ کیا باتاں نے رمضان دیا، تیرے آنے سے پیار آیا، محبت آئی قرار آیا، مومنوں کے چہروں پہ نکھار آیا، تیرا آنا مبارک ہو۔ رمضان تیری کیا باتیں ہیں، پیارے دل تیرے پیاری راتیں ہیں، سونی رحمت کی برساتیں ہیں، تیرا آنا مبارک ہو۔ میرے دوستو عزیزو میں صدقے جاواں، رمضان دے اندر قرآن نازل کیتا گیا تے سننا ذرا کیڑی رات نو قرآن پاک آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کیسا پیارا مہینہ تے کیسی پیاری رات۔ میرے دوستو پاک پتن والے ہو دھیان نال سنو، جس طرح سارے رمضان دے وچوں قدر والی رات آلائے، سارے جہان دے وچوں محمد پاک آلائے۔
کجا لن ترانی، کجا شان اسرا، کجا دست ایمن، کجا نور ادنا، کجا تور سینہ، کجا فلک اعلیٰ، کجا سیر احمد، کجا سیر موسیٰ۔ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے، عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں گلیسہ میں آتش کدہ میں حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں، کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے شان وکھرا آمینہ دے لال دا۔ میں صدقے جاواں مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی تو لوگوں قدر والی رات دے اندر قرآن پاک آیا، اور سنو اللہ کریم نے قرآن پاک دے بارے اعلان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب ھدی للمتقین۔ شروع دے اندر مالک کائنات نے فرما دیتا، اے قرآن لا رہب، اے قرآن بے عیب، ایسی پیاری کتاب، ایسی سونی کتاب۔ اللہ کریم نے ایک اور جگہ تے قرآن پاک دے بارے فرمایا، اللہ کریم فرما دے نے لوگوں اے ایسی کتاب پیاری ہے، فرمایا رب ذوالجلال فرما دے نے، یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ اس تو اگے کاری صاحب، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ واہ قرآن میں تیری عظمتاں تو صدقے جاواں۔ میں تھوڑا جہا میں بھلیکھا لگ گیا تو میں فوراً کاریاں کو پوچھ لیا، ایک مولوی صاحب نے انہوں نے کاراں دے بڑے نام ہوندے نے، ٹریکٹراں دے بڑے نام ہوندے نے، موٹر سائیکلاں دے بڑے نام ہوندے نے، چیزاں دے بڑے نام ہوندے نے، پر جو قرآن دی واری ہوندی ہے نا، تلک آیات الکتاب المبین بل مبین بل مبین، بھئی کچھ تے ہوئے گئی نا۔ اور قرآن پاک پڑھیا کرو، اور قرآن نال پیار پالو، قرآن نال محبت پالو۔ خدا دی قسمیں اس قرآن نال ساڈی بہار ہے، اس قرآن نال ساڈا شان ہے، اس قرآن نال ساڈا مقام ہے، اس قرآن دے نال ساڈی عزت ہے۔ جیڑا قرآن دے نال جڑ جاندا ہے رحمان اس جہان وچ بھی چمکا دیندا ہے، معاشر دے میدان وچ بھی چمکا دیندا ہے۔ اللہ اس قرآن نال ساڈا پیار پا دے، اچھی آمین کہو۔ لو جی قرآن پاک دا ایک اور مقام تو ہم سناواں، ایمان مزید تازہ ہو جائے۔ سنو رب دا قرآن، اللہ سبحانہ و تعالی فرما دینے لوگوں ایسا پیارا کلام، کُلَّ أَنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ میرے پیارے مصطفیٰ اعلان فرما دیو، اگر جن اور انسان اس بات پہ جمع ہو جان کہ قرآن پاک دی مثل لے آن، فرمایا قرآن پاک دی مثل نہیں لے آ سکتے۔ قرآن بے مثل ہے، ایک کلام بے مثال ہے، کیونکہ او دا کلام ہے جیڑا ذوالجلال ہے۔
تیرے در پہ پروانے ہو سنیا جی اس رب دے نالے ہو جیا پیار تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے کہاں یہ پیارا در اور یہ میری جبیں تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے میرے مالک سونے میں تیری ذات تو صدقے جاؤں ایسا پیارا کلام میرے دوستو قرآن پاک دیا کیا باتاں یا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبین قاری صاحب بیٹھے نے قاری عبد التواب صاحب بیٹھے نے میرے بھائی جان میرے پرانا وقت کی یاد آ گیا حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے نال حضرت قاری صاحب سے میں دو کوٹے گئے میرے دوستو کیا سن یزدانی صاحب دیاں بہادریاں بڑی جرت رب نے یزدانی شہید نو عطا فرمائی اور انہاں اکثر یہ کہنا کرنا حلوہ کھاویں حق چھپاویں اے اگ دی لگام ہے حلوہ کھاویں حق چھپاویں اے اگ دی لگام ہے خنجر کھاویں حق سناویں اے رب دا انعام ہے تکبیر شہدائے اہل حدیث علامہ تیرا قافلہ رکا نہیں تھما نہیں علامہ تیرا قافلہ یزدانی تیرا قافلہ شہید ملت حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید میرے دوستو بزرگو عزیز بھائیو سنو اللہ دا قرآن تکلیف آئے رب دا قرآن سنایا جائے ایسا پیارا کلام ان فی ذالک لذکرا لمن کان لہو قلب او القى السماء رب الجلال فرما دینے تو اڈے دل بھی قرآن وال ہون تو اڈے کن بھی قرآن وال ہون ساڑے پیارے رب رحمان جو ساڑے کن تے ساڑے دل رحمان سونیا قرآن وال ہون گے پھر کی ہوئے گا آسمان تو آواز ہوں دیئے میں رحمان تو اڈے وال ہوانگا میں رحمان تو اڈے وال ہوانگا ایسی پیاری کتاب ایسی بے مثال ایسی باکمال ایسی لاجواب کتابیں رب ذوالجلال فرما دینے لوگوں سن لو اسائنو نازل فرمایا اسی ہی قرآن پاک دی حفاظت کرانگے نازل کرن والے بھی اسیاں حفاظت کرن والے بھی اسیاں پھر سنو نا جنہیں نازل کیتا ہے وہ کون ہے الحمدللہ رب العالمین ایک میرے یار دا آڈر ہی کیا شیر ضرور سنانے نے دیاں دیلا اللہ چی مرض اوڈا دی بولی ہو کہنا ہے کوئی اوڈا دا پروانہ یار ہونا ہے کوئی میں پھر آکھیا میں ضرور سناوانگا دیاں دیلا اللہ چی مرضی پوت دیلا اللہ چی مرضی کچھ نہ دیلا اللہ چی مرضی اسی مچے اللہ چے کمال اللہ تے بغیر کوئی نہ سہ دکھ دے وے جونا ٹال اللہ تے بغیر کوئی نہ سہ آواز نہیں آئی اچھی کہو سبحان اللہ گل بڑی سن والی دیکھ کی آسمان بنا لا چاندہ نال رے سورج لالا دلا تارا نال سجا تاریاں نال دلا تارا نال سجا
اللہ تے بغیر کوئی نہ سہ دکھ دیوے جونا ٹال مریم نو کداں پوت دے لا موسیٰ نو دریام تے کاڑ لا اڑے دے لا فرعون پسا ایک باری پھر بھلے 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 کیسا پیار ہے تو اڈا گل سنو میرے دوستو کیا محبت دیاں گلاں کیا پیار دیاں گلاں ساڈا مالک کتنا مہربان ہے ساڈا مالک کتنا قدردان ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویلکم ٹو پاک پتن مولانا محمد یوسف پسروری ویلکم ٹو پاک پتن شیر پنجاب ماشاءاللہ پسروری صاحب دی آمد ماشاءاللہ لو جی دعا کرو اللہ پسروری صاحب نو لمبی عمر عطا فرمائے میری پتری آج بھائی عمر فاروق صاحب ماشاءاللہ مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب شاعر اسلام گل سنو جناب ماشاءاللہ مرتضی بڑائش صاحب اہلم و سہلم مرحبا مولانا پسروری صاحب اہلم و سہلم مرحبا میں تو پسروری صاحب دی گل سناواں تاندلیاں والے نا تاندلیاں والے ایک نا ساؤنڈ والا تاندلیاں والے میرا بڑا یاد ولی سن ساؤنڈ وہ میں نے کہتا ہے میرے ساؤنڈ دیاں بتیاں آج تک کسی مولوی نے نہیں بالیاں میں کہا پسروری آیا کہ نہیں کہتا نہیں میں تاندلیاں والے دیاں نو کیا بھئی پسروری صاحب نو بلاؤ تے انہوں میں کہا لے آج بتیاں بلڈیاں نہیں انہاں ہوتے خطاب کیتا انہاں جو قرآن پاک دی آیت پڑھی نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ پڑھ کے نا پسروری صاحب جو پھر شیر پڑھیا ہم میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں میں کہو بتیاں بڑھ گئی دعا کرو اللہ پسروری صاحب لمبی عمر عطا فرمائے اس واسطے میرے دوستو گل سنو میں جڑی بات کو سنانا چاہنا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے رب سونے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم سونیوں پڑھو اللہ کریم نے سونے نے فرمایا پڑھو اور سنو نبی علیہ السلام نے سانو کی فرمایا اقرأ القرآن اچھی کہو سبحان اللہ سونے نو رب نے پڑھایا تو سونا کو سانو پڑھا رہے پڑھو اقرأ القرآن آپ نے فرمایا قرآن پڑھیا کرو فَإِنَّهُ يَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ میرے پاک نبی علیہ السلام ارشاد فرمانے نے قرآن پاک پڑھیا کرو قرآن پاک پڑھیا کرو ایک قیامت والے دن پڑھن والے آندے حق وچ سفارشی بن جائے گا دو گلہ ہو گئی تیسری گل رب کائنات سانو فرما رہے ہیں فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
تین گلاں ہو گئی. چوتھی گل پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن رب ذوالجلال حافظ قرآن نو فرمان گے قیامت نو جماعت کوئی نہیں ہونی اور اذان بھی کو نہیں ہونی اور جلسے جلسے بھی کو نہیں ہونے. قیامت والے دن یہ نہیں ہونا. یوسف پسروری صاحب خطاب کرنے گے, مولانا سردار علی سردار خطاب کرنے گے, جناب ساجد الرحمان صاحب تلاوت کرنے گے, مولوی منصور تقریر. نہیں نہیں نہیں, خدا دی قسمیں پر ایک گل تے راضی ہو جاؤ, ایک گل تے خوش ہو جاؤ. اس دن خطاب ہوئے گا تے نبیاں دے نواب دا ہوئے گا. اس دن منصور دی تقریر نہیں, سونے حضور دی تقریر ہوئے گی. آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سفارش کرنے گے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خطاب کرنے گے. تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حافظ قرآن نو رب ذوالجلال فرمان گے اقرا ورتق. آواز نہیں آئی, پھر بولو. قرآن پڑھن والا سلسلہ اس دن بھی جاری ہوئے گا. رب کائنات قرآن پاک دے حافظ نو فرمان گے اقرا ورتق, قرآن پڑھ دا جا جنت دیاں سیڑھیاں تے چڑھ دا جا. قرآن پڑھ دا جا جنت دیاں سیڑھیاں تے چڑھ دا جا. جتھے والناس دی سین ختم ہوئے گی اوتھے تیری منزل ہوئے گی. اور میں صدقے قرآن پاک دی تلاوت اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک نو رب تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو رب ذوالجلال فرما دے سونیوں ٹھہر ٹھہر کے میرا قرآن پڑھو, ٹھہر ٹھہر کے میرا قرآن پڑھو. میرے دوستو کیسی پیاری کتاب ہے, کیسی پیاری کتاب, بے مثال کتاب اور ایسی پیاری کتاب. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنِ سوری صاحب اِنَّ هَذَا الْقُرْآنِ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللہ پاک نے قرآن پاک دے بارے دسیا سیدھا راہ دسن والی کتاب, سیدھا راہ دسن والی. تے گل سننا بڑا مضبوط رستہ دسن والی کتاب. جنہاں نے قرآن سن لیا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک کولو, انہاں پھر کیا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمینا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بی ولن نشرک بربنا احدا. جنہاں نے قرآن پاک سنیا تے کہن لگے اسی شرک نہیں کرنا, سی اللہ تے ایمان لے آندہ ہے, قرآن تے ایمان لے آندہ ہے. جے سونے تے قرآن اترے اس نبی سلطان تے ایمان لے آندہ ہے, اساں شرک نہیں کرنا. پتہ چلیا قرآن شرک تو منع کردہ ہے, کفر تو منع کردہ ہے, بے حیائی تو منع کردہ ہے, جھوٹ تو منع کردہ ہے, بزدلی تو منع کردہ ہے, بے غیرتی تو منع کردہ ہے, بے حیائی تو منع کردہ ہے, بددیانتی تو منع کردہ ہے. اے قرآن جیڑا ہے اے حق دا سبق دیندہ ہے, سچ دا سبق دیندہ ہے. میں صدقے جاواں اے جنت دی طرف رہنمائی کردہ ہے. سبحان اتھے بھی قرآن پاک سن لو بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک رب ذوالجلال فرما دینے ایسی پیاری کتاب, ایسی پیاری کتاب. فرمایا
رب کائنات دی ذات نے اے او کتاب ہے جیڑی حق دی طرف رہنمائی کر دیئے سیدھے راہ دی طرف رہنمائی کر دیئے جنت دے رستے دی طرف رہنمائی کر دیئے او جنت کیڑی او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی بولو ان پسوری صاحب آگئے نے میرا دل کر دیا میں چھڑ دیا میرا حال تسی اڑنا سننا نہیں چاہتے سناواں پسوری صاحب دا بیان شروع کرانے ہیں بس تھوڑی جی بات سن لو او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی او جنت جی دے وچ زمردی زمینہ تے وچیاں سبز رنگ کلینا او جنت جی دے وچ نعمتاں بے شمارا او جنت جی دے وچ بہاریں بہاراں او جنت جی دے وچ بہاریں بہاراں او جنت جی دے وچ نعمتاں بے بہانے اے فرمایا سانو سونے مصطفیٰ نے پڑھو مل کے سارے صلی اللہ علیہ وآلہ مولانا سردار علی سردار صاحب تو انہوں گال سناؤ ایک تو انہوں گال سناؤ تو پھر گال مقامہ مودی ہے نا جڑا چوڑ بڑا بڑا خدا مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب گل بڑی سن والی انہیں ایک دفعہ نا بڑی چوڑ ماری تے انہوں اپنی کھچ بڑی دے اٹھے کوئی نہیں سی شرمندگی کیونکہ چوڑ جو ہے کھچ بندے نو کہا دی شرمندگی ہوئی مگر انہیں ایک گل کر دی تھی کہنے لگا مسلمانوں کو چاہیے ہمارے خلاف بات نہ کریں وگرنہ ہم تلواریں چلائیں گے تلواروں سے گردنیں ان کی اڑا دیں گے ادھر ایک عمران پرتاب گڑی انہیں پھر گل کی تھی بڑی کمال کہندہ ہے جو نفرت کے خلاف اٹھی تھی وہ للکار کس کی تھی ہماری گردنیں کاٹنے کو تلوار کس کی تھی ہماری گردنیں کاٹیے ذرا اتنا تو بتا دیجئے جسے تم پہن کر بھاگے تھے وہ سلوار کس کی تھی چوڑ جانا اور سنو جب تک مکیے جب تک مکائے جب تک زمین جب تک زمائے جب تک عرض و سماعدہ نظام قائم تے دائم رہے گا گلستانہ جو گل میں چمنستانہ پھول میں بلبلہ چک دیا نے کلیاں مہک دیا نے جنہیں قرآن دے خلاف گل کی تھی حدیث پاک دے خلاف گل کی تھی ختم نبوت دے خلاف گل کی تھی پامیں چیف جسٹس ہوئے اسی تن دیاں گے سر من دیاں گے ختم نبوت دے چنڈے لہرا دیاں گے ختم نبوت دے منکرانوں مٹا دیاں گے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے تاج و تخت ختم نبوت اللہ اکبر کبھی مولانا سردار علی سردار صاحب پریشان نہیں ہونا کہ میں نے کوئی پھڑ کے نہ لے جائے ایڈے بندے نو کتھے اتھے رکھن گے آخر آئی ہے میرا مطلب مولانا سردار علی سردار نو جڑا پھڑ کے لے جائے گا پتر ادو پتہ لگے گا جو ناشتہ کراؤ گے جیڑی بات پانو سنانا چاہنا کیا گلہ نے قرآن دیا میں صدقے جاواں کیسا پیارا کلام اور رحمان کڈا سونا ہے جدائے کلام سنوئے تھے بھی قرآن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری ایک باری پھر آنکھو سبحان
اور قرآن پاک دی ایک آیت تو سنا تبارک الذی نزل الفرقان واہ قرآن تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اتنے فرمایا میں اپنے بندے تے قرآن پاک اتارے تے دوسری آیت مولانا سردار علی صاحب سبحان الذی اسرا بعبدہ ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آجا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصان اس جا جا چپ کر کے تو عبد تے میں دھیان نال سنیا جی تو عبد تے میں معبود تیرا تو ساجد میں مسجود تیرا میرے سامنے التحیات للہ میرے سامنے التحیات للہ دو کو بول سنا جا چپ کر کے ایک باری پھر آکھو لو جی مولانا میرے بھائی ساجد صاحب والوں آرڈر آ گیا ہے دھیان نال سنیا ذرا قسمیں ملنگا دے سانو تکے نال ملنگ نہ بنایا کرو جیڑے ملنگ نا او ستے ہیں نا ملنگ تے ایک دے لات نو کھرک ہوئی تے او دوسری دی لات نو پیا کھرک کے کہندا سائیں اے تے میری آ او پھر کہندا تے میری کتھے گئی ہے تیری چور لے گئے ہو انج تے سانو ملنگ بناندے اے نہ منوایا کرو جے ملنگ بننا جے سنو بن بندیا ملنگ مستانہ پھڑ مرشد کامل جوانا آتے نو میں وخانا ہے حسن حسین دنانا انہا دی کریں گا جتا پہ اداری ملے گی جنت دی سرداری پانگ پیتی سانے نا پانگ ایک بیچو کھوچ ڈگ پیا دے وہ کھوچ ڈگ گئی کہیں دا سائیں میں خورے کھوئے چاہ اجے بھی کھورے انہیں آگا کھوئے چاہیے اللہ دی قسمیں صحیح گا لے کھوئے چاہیے تو آندھا اور پھر کوئی حل کرو انہاں تنہ نے اپنے پٹکے جناب گھنڈ گے لو جی اسی انہاں تنہ پھاڑنے ہیں جناب اس پٹکے نو تے تھلے لمکانے ہیں تو پھڑی اسی تنو بار کھچ لوانگے جس وقت پٹکے گھنڈ کے لمکائے نا پھاڑ لے اللہ ہے یہ سانو انج دے ملنگ بنوان دے نہیں مان دے اسی نہیں مان دے سانو اے ہو جیاں گلہ نہ منوایا کرو سانو جیڑی گل منوانی ہے او سنو نا اے سانو گلہ سنایا کرو دل کردہ صفت کرا اس پیر دی جس دی انگل یارو چان چیر دی ایڈا نبی سونا سونا تے کمال جے دنیا دے ویچ جی دی نہیں مثال جے 14ویں دے چان پاویں لکھا ہون کھاں ایک پاسے نبی پاک جے کھلون کھاں روشنی چنا دی ہووے کٹھی ہون نو پہنچ نہیں ہو سکتی نبی دے سون نو او درمیان قد ہے سی نبی پاک دا مجلسہ چوچا دوروں سی سے آپ دا او سونی سی پہچان نبی سردار دی دوروں صورت ویکھے آنسی چمکا مار دی آئے تقدیر آنے مصطفیٰ حسن مصطفیٰ ایک آواز گوئی دی ہندی سی سبحان اللہ نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ قاری صاحب نے جنت الفردوس عطا میرے بھائی جان ساجد الرحمان پٹی طبیعت بڑی اچھی
گل بڑی سچی محبت بڑی پکی قاری عبدالتواب بھٹی صاحب بڑی محبت پکی تے سچی تے گل تو انہوں سناوا ساجد صاحب دا آڈر آیا پشتو ویچے ایک شیر ہے پٹھان نے کنے پڑھیا بڑا اللہ دا ولی پٹھان یہ کیا بات ہے ترجمہ سناوا تو انہوں تے پشتو دا پہلا شیر سناوا گٹے چے گلشیں گل بناشیں گٹے بیان قربان یار دا شنڈو کلا چپ کلا خندش آئے ہائے سروری صاحب سننے والی گل دی قسم خدا سوری صاحب تیان کرے آجے گھٹے چے گلشیں گل بناشیں گھٹے بیان قربان یار دا شنڈو کلا چپ کلا خندش ترجمہ سناوا ترجمہ پٹھان کہندہ ہے پٹھان گل بڑی سننا لیجے پٹھان کہندہ ہے کلی تو پھول بن جاندہ ہے پر پھول تو کلی نہیں بن دی اگلے لفظ اے خوبی اللہ پاک نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ہی عطا فرمائی سی سونے چوپ کر دے سن تے کلی بن جان دے سن بدر منیر بول دے سن تے پھول بن جان دے سن پھر آکھو سبحان گھٹے چے گلشیں گل بناشیں گھٹے بیان قربان یار دا شنڈو کلا چپ کلا خندش پھر پنجابی چھے رب نے میرے کو ترجمہ کروایا پھول تو کلی نہیں بن دی لوگو تے کلیوں پھول بن جاوے اے بھی خوبی مولانا سردار علی سردار نبیان دے سردار دے حصے آوے ٹھہرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں پہلا جس کا نمبر ہے وہ پیارا صدیق ہے جنت کا شہزادہ اور جہنم سے عتیق ہے دوسرا جس کا نمبر ہے وہ عمر جرار ہے دین کی رونق اسلام کی بہار ہے تیسرا جس کا نمبر ہے وہ پیارا عثمان ہے دورہ داماد اور قاری قرآن ہے چوتھا جس کا نمبر ہے وہ حیدر قرار ہے داماد مصطفیٰ اور دلیروں کا سردار ہے دلوں کا سکون اور سینوں کی تسکین ہے یہی تو پیارے خلفائے راشدین ہیں ان کی عظمت تم کو میں سنانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں تھینک یو بہت شکریہ